دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سب کو تمام مسلمانوں کو دنیا بھر کے رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں اپنے اشکوں سے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالے گا، تو وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو بالکل اسی طرح میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اب تک غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو پلیز وہ اب دیر نہ کریں، رجب کے مہینے سے شروع کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور سچی توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے اور عبادت کی طرف آ جائیے۔ اچھا، آج کے ولاگ میں کیا ہے کہ میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ مدینے کے سفر پہ نکل گئے تھے۔ آج کے دن ہم مدینے پہنچ جانے والے تھے، رستے میں تھے، مکہ سے نکل چکے تھے اور مدینے ہماری حاضری تھی، اور بس ہم سفر میں تھے کیونکہ ہم پرائیویٹ کار سے نہیں جا رہے تھے، ہم بس میں جا رہے تھے۔ تو بس میں جو ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 6.5 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ہم کو طے کرنا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ کار سے جاتے ہیں تو ہارڈلی 4.5 آورس میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ قافلے کے ساتھ بس میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو الگ الگ ہوٹل سے پک کرنا ہوتا ہے، اور پھر بیچ میں بس رکتی بھی ہے۔ 20 منٹ ہم بس ایک جگہ رکی تھی کسی ہوٹل پہ، ہم کو کھانے پینے کے لیے، واش روم جانے کے لیے، اس وقت ہماری بس رک گئی تھی اور ہمیں 20 منٹ دیا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک پاکستانی ہوٹل تھا زمزم کے نام سے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو رک کے بولا گیا تھا کہ آپ لوگ لمبا سفر ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ جو آپ لوگوں کو ناشتہ پانی کھانا کھانا ہے وہ آپ لوگ کھا لیجئے۔ تو بس بھوک تو نہیں لگ رہی تھی، اور درود پڑھتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے کہ حضور کے روضے پہ جب ہم جائیں گے تو ان کو درود کا تحفہ دیں گے، اور 11:15 کا ٹائم ہو رہا تھا اس وقت، اور بس میں نے اور احمد نے ہم دونوں نے ہی صرف چائے پی یہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بس میں جا کے بیٹھ گئے، اور پورا دن ہی لگ جاتا ہے۔ 6.5 گھنٹے تو بس وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا دن لگ جاتا ہے سامان لے کر اپنا بس میں سفر کرنا، اور 6.5 گھنٹے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ 7-8 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوٹل پہنچنا، پھر وہاں سیٹل ہونا، پھر غسل وغیرہ کر کے مدینے پہنچنا، تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، پورا دن لگ جاتا ہے اس کے اندر۔ ہم الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پہلی خوش قسمتی ہماری یہ ہے۔ دوسری خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری اپ برنگنگ جو ہے، پرورش جو ہے ہماری ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور پھر ہماری جو خوش قسمتی ہے کا لیول ہائی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں مدینہ منورہ میں جو ہے وہ جانے کا موقع ملا، اور حضور کے روضے پر حاضری کرنے کا موقع ہم کو ملنے والا ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا وہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ آپ کو مدینے کی گلیوں میں جو ہے نا وہ آنے کا موقع ملا، مدینہ آنے کا موقع ملا۔ یہ جو ہے نا بہت ہی بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اور سجدوں میں جو ہے نا گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس جگہ پہ آنے کے لیے۔ تو اپنے سفر کو بالکل بھی ناکام مت کریے گا، اور جو ہے بہت ہی ادب کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ ان گلیوں میں حضور کے قدم جو ہے نا وہ ان گلیوں میں گزرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آقائے دو جہاں جو ہیں ہمارے ان گلیوں میں گزر کے جاتے تھے، ان گلیوں سے گزر ہوتا تھا ان کا، اور جو بہت ہی بڑے اولیاء اکرام ہوتے تھے تو وہ تو ان کا ادب کا لیول یہ ہوتا تھا کہ وہ مدینے آ کے چپل بھی نہیں پہنا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ حضور کے پیروں کے قدم جو ہے نا وہ یہاں پہ پڑے ہوں گے تو اس کے اوپر ہماری چپلوں کے نشان نہ پڑ جائیں، تو وہ لوگ ننگے پاؤں جو ہے وہ مدینے میں جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ادب کا جو ہے نا وہ ایکسٹریم لیول تھا ان کے، اور ہم لوگوں کو تو معلومات ہی نہیں ہے، بس ہم لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، تو مدینہ جو ہے نا پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ جس طرح مدینے گئے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے اور علماء کرام سے جو ہم لوگوں نے سنا تھا تو ہم لوگوں نے بالکل ویسے ہی کیا تھا۔ ہم لوگ
عام دنوں میں بھی احمد اور میں جو ہوں وہ احمد سفر میں ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں تو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. میرا بھی یہی ہوتا ہے جب میں کچن میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں, کپڑے استری کر رہی ہوتی ہوں یا بچوں سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہوں, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھوں. اور جب ہمارے عمرے کا ہوا کہ ہم لوگ عمرے پر جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اور بھی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا, کیونکہ جب آپ کہیں پہ بھی کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں, اپنی نانی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی رشتہ دار کے گھر, تو آپ ان کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں نا. تو پھر یہ تو ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, آقائے دو جہاں کے پاس آ رہے تھے, تو ان کے لیے کیا تحفہ لے کے آتے, تو ان کے لیے درود شریف سے بڑھ کے اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے. تو کثرت سے ہم لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ درود کا تحفہ حضور کے پاس لے کر جائیں. اور پھر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا, ہم لوگوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے غسل کر لیا تھا. احمد نے بہت اچھی طریقے سے غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ عطر لگا لیا تھا, سرما لگا لیا تھا. ہم دونوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تھے. کوشش کیجئے کہ نیا کپڑا ہو تو اچھی بات ہے, اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو صاف ستھرا کپڑا ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ حاجات پڑھ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہماری حاضری ہے نا وہ حضور کے روضے پہ, وہ ہماری حاضری کو جو ہے نا وہ آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے. اور پھر رستے سے جب ہم مسجد نبوی آنے والے تھے تو ہم لوگوں نے رستے میں ہی جو ہے نا غریب کو صدقہ بھی دے دیا تھا. اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگوں کو مدینے کی فصیلیں نظر آنے لگیں تو ہم لوگوں کو جو کتاب دی گئی تھی جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی عمرے پہ آنے سے پہلے, تو اس میں مدینے کی فصیلوں کو دیکھ کر ایک دعا پڑھنی تھی. ہم نے وہ دعا پڑھی. اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے نبی کا گھر آ گیا تو ہمیں جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے اور حساب سے جو ہے وہ بچا لیجئے. وہ دعا ہم دونوں نے پڑھی. اور روضہ رسول پہ حاضری سے پہلے جو ہے مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھنی تھی. تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نیت کر کے ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کی ہم نے دعا پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کے صحن میں انٹر ہوئے. اور جس وقت ہم لوگ آئے تھے تو عشاء کی نماز کے وقت ہم لوگ آئے تھے مدینہ. جب ہم لوگ پہنچے تھے اور ہم حرم پہنچے تھے اپنے ہوٹل سے, تو اس وقت عشاء کی اذان ہونے والی تھی. عشاء کی اذان سے پہلے ہم لوگ پہنچے تھے اور ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے. تو اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے جب آپ قافلے کے ساتھ آتے ہیں تو. اور احمد پہلے آ چکے تھے اور میرا بالکل پہلی بار تھا, اور جو احساس تھا اس وقت وہ بیان سے باہر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت میری زندگی میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پہلا اور آخری ہے, اس کے بعد آگے مجھے دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں نے موبائل فونز جو ہے نا وہ اندر رکھے ہوئے تھے کہ مجھے جو ہے نا بہت اچھی طرح سے اس وقت کو جو ہے نا وہ خراب نہیں کرنا. اور درود پڑھتے ہوئے ہم لوگ آگے کی طرف جو ہے نا وہ مسجد کی طرف جو ہے وہ داخل ہوئے, مسجد کے صحن میں آئے اور گنبد خضرا ہم لوگوں کو نظر آیا. اور کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے درود شریف پڑھا اور پھر جو ہے وہ صفیں لگنی شروع ہو گئیں. مردوں کا تو شروع میں ہی تھا. 302 گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے کیونکہ ہمارا جو ہوٹل تھا وہ کافی دور تھا, شٹل سروس تھی. تو ہماری جو بس تھی وہ ہم لوگوں کو مسجد بلال پر اتار دیتی تھی. پھر مسجد بلال سے واک کرتے ہوئے ہم لوگ حرم تک آتے تھے اور حرم کے گیٹ سے 302 گیٹ نمبر سے ہم لوگ انٹر ہوتے تھے. احمد تو سامنے فرنٹ میں چلے جاتے تھے. لیڈیز کا جو گیٹ ہے وہ 360 کے بعد سے لیڈیز کی ہے, تو کافی مجھے چل کے جانا پڑتا تھا اور پھر مجھے پہنچنے تک تھوڑا ٹائم لگا تھا. تو اندر مجھے جو ہے پہلی دفعہ جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملی تھی وہ حرم کے جو ہے وہ باہر صحن میں ملی تھی. مسجد کے اندر جگہ نہیں ملی تھی کیونکہ اندر پورا فل ہو جاتا ہے. اس کے بعد باہر جو بیریکیڈس لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے
وہ ہٹا دیتے ہیں، وہ کھول دیتے ہیں، تو پھر آخر میں آنے والوں کو وہاں باہر صحن میں جگہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور میں جو ہوں وہ عشاء کی نماز میں نے پڑھی، اور 4 فرض، اس کے بعد جو ہے وہ سلام جیسے ہی پھیرا تو میں نے دیکھا بہت ساری عورتیں جو ہے نا بھاگتے ہوئے کہیں جا رہی ہیں، اور ابھی میری سنتیں باقی تھیں، وتر باقی تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، تو میں بھی ان کے پیچھے بیگ اٹھا کے جو ہے نا چل دی۔ تو 32 جو ہے مسجد کا دروازہ تھا، 32 گیٹ سے وہ لوگ سب اندر کی طرف جا رہے تھے، مسجد کے اندر، صحن سے مسجد کے اندر جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اور پھر کوئی ایک خاتون مجھے ملی تو جو اردو جانتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بولا ہے کہ روضہ رسول پہ جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے 32 گیٹ نمبر سے عشاء کے بعد اور فجر کے بعد۔ اور جو ہے نا اس وقت جو میرا خوشی کا لیول اور ایکسائٹمنٹ تھی نا، وہ میں بیان کر نہیں سکتی، کہ میں ابھی بس پہنچی اور نماز میں نے ادا کری عشاء کی، اور پھر فوراً ہی مجھے روضہ رسول پر جانے کا موقع مل گیا۔ اور ماشاءاللہ سے میں جو ہوں نا، میں نے بولا کہ صبح سے ہم اتنے لمبے سفر میں تھے، جو کہ سفر بہت لمبا ہو گیا تھا، تو صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ آتے ساتھ ہی جو ہے نا ہم لوگوں کو جانے کا موقع مل گیا۔ 32 گیٹ سے ہم لوگ اندر چلے گئے، بہت ساری خواتین تھی، بہت پینک مچاتے ہیں وہ لوگ، لیکن پینک مچانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر سکون سے جا کے وہاں پہ لیڈیز پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ ہم لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، سامنے جو ہے بہت بڑا سا جو ہے وہ شامیانہ لگا ہوا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، وہ لوگ بٹھا دیتے ہیں ہم لوگ کو۔ 7:30 بجے جو ہے وہ عشاء کی، جس وقت ہم گئے تھے تو 7:30 بجے عشاء کی اذان ختم ہو گئی تھی، نماز ہو گئی تھی عشاء کی، تو انہوں نے ہمیں 7:30 بجے تک بٹھا دیا تھا۔ 7:30 سے 8 بجے تک ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 8 بجے پھر جو ہے وہ میل پولیس آ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ شامیانہ ہٹایا، اور پھر خواتین آگے تیزی سے بھاگتے ہوئے گئیں، تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی گئی۔ تو پھر وہ روضہ رسول پہ ہماری حاضری تھی وہاں پر، اور میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ جالیاں ہم کو نظر نہیں آتی، کیونکہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ آگے شامیانہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو مردوں کے لیے نہیں ہوتا۔ مردوں کے لیے ہر نماز کے بعد حاضری ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہت ساری خواتینوں کو نہیں پتہ تھا۔ مجھے بھی جو ہے بس وہ ایک معجزے کے طور پہ پتہ چل گیا کہ میں نے سلام پھیرا، اور بہت ساری عورتیں جب بھاگتی ہوئی جانے لگیں 32 گیٹ نمبر سے، تو مجھے پتہ چلا کہ ایوری ڈے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد عورتوں کو جو ہے وہاں پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ جب آپ اندر جائیں سلام پیش کرنے، اور پھر میں بھی بہت ادب آپ کے ہاتھ جو ہے وہاں تک بہت بہتر ہے، اور فرنٹ پہ تو بالکل بھی مت رکھیے گا۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ جس دروازے سے ہم انٹر ہوتے ہیں اسی دروازے سے ہم باہر نہیں نکلتے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے سلیپرز کہاں رکھیں، تو لامحالہ ہمیں کوئی بیگ یا پاؤچ میں سلیپرز رکھ کے اور اپنے کندھے پر جو ہے وہ لٹکانے ہوتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بیگ میں ڈال کے لٹکا دیں، فرنٹ میں نہ ہوں، کیونکہ جب آپ سلام پیش کریں گے تو آپ کا فیس جو ہے وہ حضور کے روضے کی طرف ہو۔ آگے تو ہمارے شامیانہ تھا، لیکن ہم کو جالیاں تو نظر آ رہی تھی، وہاں پہ ہمارا فرنٹ تھا بالکل۔ تو میں بھی اسی طرح سے بیگ کے اندر ہی میں نے اپنے سلیپرز رکھ دیے تھے، اور مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے اگر آپ کوئی بیگ یا شاپر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں، تو میرا بھی بیگ کھول کے انہوں نے جو ہے وہ چیکنگ کی تھی۔ اور میں نے کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، ذرا سے ویوز یا کمنٹس کی خاطر جو ہے نا، یا سبسکرائبرز کی خاطر جو ہے وہ اتنی اہم جگہ کے لیے جو ہے نا ہم لوگ وہ وقت برباد نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کسی بھی قسم کی مسجد کے اندر ویڈیو نہیں بنائی، اگر کوئی میرے پاس ویڈیو بھی ہے تو وہ میں نے کسی سے بورو کی ہے، اور میں نے صرف اور صرف صحن کی بنائی ہے ویڈیو۔ میں نے اندر موبائل نکالا ہی نہیں، کیونکہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ادب کا مقام ہوتا ہے جب بھی حضور کے روضے مبارک پر جائیں یا قبر مبارک پر جائیں، تو دل میں یہی تصور رکھ کے جائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں، تو ہمیں یہی تصور لے کے جانا چاہیے کہ ان کے روضے پر نہیں جا رہے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ آج کے ولاگ کا اختتام یہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔